بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ و اس کے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے بلندیوں اور عظمت والے رب، اپنی بڑائی اور عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما اور ہماری مشکلیں آسان فرما۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت۔ اس سورت کا نام فاتحہ ہے، یعنی جس سے کسی چیز کا افتتاح ہو۔ عوام میں اس کو اکثر الحمدو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں خدا کی حمد ہے۔ یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، وہ سورت فاتحہ ہے۔ اس سورت کا نام سورت شفا ہے۔ یہ سورت ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر انسان کو سکھائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور سید عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ یہ ہے، پہلی سورت فاتحہ اور دوسری سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ حضرت سیدنا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ ام القرآن یعنی سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سورت فاتحہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخے مار کے رویا جب اس پر لعنت برسی۔ نمبر 2، جب اسے زمین پر اتارا گیا۔ نمبر 3، جب اللہ کے آخری نبی کو نبوت ملی۔ نمبر 4، جب سورت فاتحہ نازل ہوئی۔ جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان دارے مار کے رویا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف کے 10 نیکیاں ہیں، لیکن سورت فاتحہ اور سورت بقرہ پڑھنے کی فضیلت ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک بیان عبدالحبیب اتاری کا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکہ پاک میں، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اچھا، اس میں آیات، کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ اس سورت میں 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں، 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء بہت سارے اس کے نام ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے۔ اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہتے ہیں، اوپننگ بک ہو گئی۔ اچھا، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورہ حمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی یہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورۃ الدعاء، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات بھی سے۔ کیا کتنے نام ہیں سورت کے، اور اتنی مختصر سورت ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ نے اس کی فضائل سن لیں، یقین کریں آپ فضائل پڑھیں گے نا یا سنیں گے تو آپ کا جی چاہے گا جب مجھے موقع ملے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لوں۔ اچھا، عرب لوگوں میں نے یہ دیکھا، آپ کو بھی ہوا ہوگا اتفاق کہ وہ بات بات پر مل کے کہتے ہیں فاتحہ پڑھ، تو فاتحہ دعا میں بار بار پڑھنا اور کسی نیت کے ساتھ پڑھنا، سبحان اللہ، یہ بڑا اچھا معمول ہے۔ اب جو میں 1-2 حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں تاکہ مزید سورہ فاتحہ کے فضائل، بلیسنگز پتہ چل جائیں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ سب سے عظیم سورت۔ پھر آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی حضور آپ نے کچھ فرمایا تھا تو کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا، تو نبی پاک نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی۔ واہ، قرآن کی عظیم ترین سورت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ بہرحال اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں ذرا غور سے سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض پہ دم کر دیں، اپنے اوپر دم کر دیں، مریض خود پڑھ لے، پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ امراض سے اس میں شفا ہے۔ ٹاپکس بہت سارے ہیں اس کے، ایک دو عرض کر دیتا ہوں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان الرحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مستحق ہونے اور اسی کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ۔ تو ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی کیا بات ہے، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ جب جب موقع ملے گا، میرا خیال ہے 2 منٹ لگتے ہیں بالکل فاتحہ پڑھنے میں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یاد بھی ہوتی ہے، بچے کو یاد ہوتی ہے تو کیوں نہ اس کا ورد کرتے رہو۔